نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ، داؤد زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشون عرض کی لڑیں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا، اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں میرے سردار کی برات آئے۔ سج کے دھج کے برات ابو طالب کے گھر میں پہنچی۔ ابو طالب کے گھر سے نکل کے برات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی، براتیوں کا روب تھم گیا۔ برات میں کہیں ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ۔ جب برات بی بی کے دروازے پہنچی، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں آسیہ، کہیں سارہ۔ برات کو بٹھا دیا گیا، اب آ گیا نبی کا وقت نکاح۔ اب پھنس گیا مولوی، اب پھنس گیا مولوی۔ اب ہمیں صرف اتنا بتا، نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، وہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ 3 کتابوں کے حوالے، تاریخ طبری 1، سیرت ہشام 2، سیرت حلبیہ 3، تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی، تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی۔ تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس وابن الصفا وابن مروہ وختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، واحکام للناس ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کا کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، حاضر شرفا و نبلا و فضل کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا، اے خاندان خویلد، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں، مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں؟ مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا؟ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت ہے۔